ہمارے بھائی نگہبان۔ آگ کے بے شمار فوائد ہونے کے باوجود 1.5 سال قبل تک انسان پھر بھی کنارہ کش مخلوق ہی تھا۔ اب انسان شیروں کو بھگا سکتا تھا، وہ یخ جمی ہوئی راتوں میں خود کو گرم رکھ سکتا تھا اور کبھی کبھار یہاں اور وہاں پورے کا پورا جنگل جلا دیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ انڈونیشیائی بحر الجزائر سے لے کر آئیبیریائی جزیروں تک نوع انسانی سے تعلق رکھنے والی ساری نسلوں کی کل تعداد چند لاکھ سے زیادہ نہیں تھی۔ گویا یہ قدرت کے ماحولیاتی نظام پر ایک غیر اہم نقطے کی مانند تھا۔ ہم جدید انسان یعنی خردمند آدمی ہیں، وہ دنیا کے اسٹیج پر اس وقت بھی موجود تھے، لیکن ہم ابھی تک افریقہ کے ایک کونے میں اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھے۔ ہم قطعی طور پر یہ تو نہیں جانتے تھے کہ ارتقائی عمل میں آدمی نما اس جانور نے باقاعدہ آدمی کی اوائل شکل کب اختیار کی، لیکن زیادہ تر سائنسدان متفق ہیں کہ 1.5 لاکھ سال پہلے مشرقی افریقہ میں بسر کرنے والے آدمی بالکل ہماری ہی طرح ہوا کرتے تھے۔ اگر تاریخ کے اس مردہ خانے سے اس زمانے کا کوئی آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو سائنسدان اس قدیم آدمی اور ہم جدید آدمی میں کوئی غیر معمولی فرق دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ آگ کا ہی کرشمہ تھا کہ اس اوائل دور کے آدمیوں کے جبڑے اور دانت اپنے آبا سے چھوٹے تھے، ان کے دماغ بھی بڑے تھے، بلکہ اتنے ہی بڑے تھے جتنے کہ آج ہمارے ہیں۔ سائنسدان اس پر بھی متفق ہیں کہ 70,000 سال قبل ہمارے آبا یعنی خردمند آدمی نے مشرقی افریقہ سے نکل کر پہل جزیرہ نما عرب میں سکونت اختیار کی اور پھر وہیں سے انتہائی تیزی کے ساتھ یورپ اور ایشیا کے تقریباً حصوں میں پھیل گئے۔ جب آدمی نے جزیرہ نما عرب میں قدم رکھا تو یورپ اور ایشیا کے تقریباً حصے پر انسان کی دوسری نسلیں اور انواع پہلے سے ہی بسر کیے ہوئے تھیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، اس بارے میں 2 مختلف اور متضاد نظریے پائے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا خالص نسل کشی کا نظریہ ہے۔ اس نظریے میں کشش، لبھاؤ، جنسی جاذبیت اور مخلوط کی کہانی ہے۔ افریقی آدمی تارک وطن ہو کر دنیا میں پھیلے تو انہوں نے دوسری انسانی آبادیوں کے ساتھ ملاپ کیا۔ آج کا آدمی اسی نسل کشی اور ملاپ کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے آبا یعنی خردمند آدمی جب مشرق وسطیٰ اور یورپ پہنچے تو ان کا سامنا نینڈرتھل نامی انسانوں سے ہوا۔ نینڈرتھل ہم آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھے، ان کے دماغ ہم سے کہیں زیادہ بڑے تھے اور وہ سرد موسم میں بسر رکھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ مناسب انداز میں اوزاروں، ہتھیاروں اور آگ کو ہم سے کہیں بہتر طریقے سے استعمال میں لاتے تھے۔ نینڈرتھل بہترین شکاری تھے اور غالباً اپنے یہاں بیمار اور بوڑھے ہو جانے والے دوسرے نینڈرتھلوں کی کفالت اور پورا خیال بھی رکھتے تھے۔ سائنسدانوں کو نینڈرتھل انسانوں کے ایسے ڈھانچے بھی ملے ہیں جو کئی برس تک جسمانی معذوری کے ساتھ جیتے رہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے رشتہ دار بیماری میں ان کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ نینڈرتھل انسانوں کی اکثر ہی انتہائی مضحکہ خیز اور تمسخر آمیز تصویر پیش کی جاتی ہے۔ ان کے اولین نمونوں کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ بے وقوف اور جاہل غاروں میں بسر رکھنے والے غیر مہذب انسان رہے ہوں گے، لیکن حالیہ برسوں میں ہونے والی تحقیق نے ان کی بالکل نئی شبیہ پیش کی ہے۔ خالص نسل کشی کے نظریے کے مطابق جب خردمند آدمی نے نینڈرتھل انسانوں کے علاقوں میں آن کر بسر کی تو انہوں نے نینڈرتھل انسانوں کے ساتھ انس بڑھایا اور پھر جنسی ملاپ عام ہوا۔ یوں دونوں آبادیاں ضم ہو کر متحد ہو گئیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یورپ اور ایشیا کے تقریباً حصوں میں بسر رکھنے والے انسان اصل میں خالص خردمند آدمی نہیں ہیں، یہ جدید خردمند آدمیوں اور نینڈرتھل انسانوں کی مخلوط النسل سے تعلق رکھتے ہیں۔
اسی طرح جب خردمند آدمی نے مشرقی ایشیا کا رخ کیا تو انہوں نے یہاں کھڑے آدمیوں کی آبادی کے ساتھ ملاپ کیا۔ اس لحاظ سے چینی اور کوریائی باشندے خردمند آدمیوں اور کھڑے آدمیوں کی دو قومیں اور مرکب ہیں۔ اس نظریے کے متضاد ایک دوسرا نظریہ بھی پایا جاتا ہے، اسے بدل کاری کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے تحت کہانی بالکل مختلف ہے۔ اس کہانی میں تضاد، نفرت، حقارت اور غالباً نسل کی بنیاد پر قتل عام بھی مل جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق خردمند آدمیوں کی جسمانی ساخت دوسرے انسانوں سے مختلف تھی۔ عین ممکن ہے کہ ان کی جنسی عادات اور جسمانی بو بھی مختلف رہی ہوگی۔ انہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ جنسی اور تولیدی ملاپ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہوگی۔ بھلے ایک نینڈرتھل رومیو کسی خردمند جولیٹ کی محبت میں گرفتار ہو بھی جاتا، یہ زرخیز اور تولید کے قابل بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوع انسانی کی یہ مختلف انواع جینیاتی طور پر ایک دوسرے سے اتنے دور تھے کہ اس خلیج پر تولید کی مدد سے جینیاتی پل باندھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ نوع انسانی کی یہ مختلف آبادیاں ایک دوسرے سے آخر تک ممتاز ہی رہیں۔ پھر جب نینڈرتھل مر کھپ گئے یا کہیے مار دیے گئے تو ان کی جینیاتی خصوصیات بھی ان کے ساتھ ہی نیست و نابود ہو گئیں۔ اس نظریے کے مطابق خردمند آدمیوں نے نوع انسانی کی باقی تمام نسلوں کو ان کے ساتھ ملاپ کے بغیر ہی ہٹا کر خود سے بدل دیا۔ وہ ان کے ساتھ گڈبڈ نہیں ہوئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آج اس دور کے ہر انسان کی نسل کو 70,000 سال قبل کے مشرقی افریقہ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ ہم سب نوع انسانی سے تعلق رکھنے والے خالص خردمند آدمی واقعی آدمی ہیں۔ لیکن اس ساری بحث میں کئی قلابازیاں بھی ہیں۔ ارتقائی لحاظ سے دیکھا جائے تو 70,000 سال نہایت قلیل عرصہ ہے۔ اگر بدل کاری کا نظریہ درست ہے تو آج کے انسان یعنی ہم سارے آدمیوں کا جینیاتی مادہ ایک ہی ہے، اور ان کے بیچ یہ نسلی امتیاز انتہائی معمولی سی بات ہے۔ لیکن اگر خالص نسل کشی کا نظریہ درست ہے تو پھر اس لحاظ سے افریقی، یورپی اور ایشیائی باشندوں کی جینیاتی خصوصیات میں نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ یہ فرق ہزاروں سال دور تک پیچھے تک ٹور جانا چاہیے۔ مجھ سے پوچھئے تو یہ نظریات گویا سیاسی ڈائنامائٹ کی طرح ہیں، اور یہ نسلی امتیاز سے متعلق یہ بحث گویا بارود کا ڈھیر ہے۔ حالیہ دہائیوں میں سائنسی محققین کا جھکاؤ بدل کاری کے نظریے کی جانب بڑھتا چلا گیا ہے۔ اس نظریے کی تائید میں آثار قدیمہ کی دریافتیں بھی سامنے آ چکی ہیں، اور یہ نظریہ سیاسی طور پر بھی آج کے انسان کے لیے قابل قبول بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں کو بھی نسلی بنیادوں پر جدید نوع انسانی بیچے تنوع بارے پینڈورا باکس کھولنے کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ لیکن یہ صورتحال 2010 عیسوی میں اس وقت بدل گئی جب 4 سال پر محیط سائنسی کاوش کے نتیجے میں پہلی بار نینڈرتھلوں کے جینیاتی مادے یعنی ڈی این اے کا نقشہ مکمل کر لیا گیا۔ جینیاتی ماہرین نے یہ ڈی این اے نینڈرتھل باقیات میں سے نکالا تھا اور بالکل سالم حالت میں دستیاب ہے۔ نینڈرتھل ڈی این اے کا خردمند آدمی یعنی آج کے جدید انسان کے ڈی این اے کے ساتھ تقابلی جائزہ لیا گیا۔ اس سائنسی تقابلے کے نتائج سائنسدانوں کو ششدر کر دینے کے لیے کافی تھے۔ اس 4 سالہ تحقیق سے پتہ یہ چلا کہ مشرق وسطیٰ اور یورپ میں بسر رکھنے والے آج کے جدید انسان اور نینڈرتھلوں کے ڈی این اے میں تقریباً 1 سے 4% تک مماثلت پائی گئی ہے۔ یہ مماثلت اگرچہ سطحی طور پر دیکھنے میں بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جینیاتی لحاظ سے نہایت اہم اور کافی ہے۔ چند ماہ بعد ایک دوسرا دھچکا اس وقت لگا جب ڈینی سیوا انسانوں کی ملنے والی انگلی کی باقیات سے نکالے گئے
ڈی این اے کا بھی نقشہ تیار کر لیا گیا۔ اس کے نتائج سے پتہ چلا کہ ڈینی سیوا نامی انسانی ڈی این اے اور ملیشیا اور آسٹریلیا میں بسر رکھنے والے جدید انسان کے ڈی این اے میں تقریباً 6% تک مماثلت ہے۔ یاد رہے کہ یہ تحقیق اب بھی جاری ہے اور اس کے مزید انکشافات ان نتائج کو بدل سکتے ہیں، لیکن اگر یہ نتائج درست ہیں تو پھر خالص نسل کشی کے نظریے کے حامیوں کی بات میں کسی نہ کسی صورت کافی وزن پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بدل کاری کا نظریہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ نینڈرتھل اور ڈینی سیوا ڈی این اے کی آج کے جدید انسان کے جینیاتی مواد میں موجودگی اور مماثلت اس لحاظ سے قلیل ہی تصور کیا جائے گا کہ اسے نوع انسانی کی مختلف اقسام کے بیچ ادغام یا وحدت قرار دیا جا سکے، یعنی فرق کافی ہے، لیکن دوسری جانب یہ فرق اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تولیدی عمل اور زرخیزی کو رد کر دیا جائے۔ یہ نتائج اصل میں یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ اس طرح کے جنسی اور تولیدی ملاپ خاصے نادر رہے ہوں گے۔ تو پھر آخر ہم حیاتیاتی بنیادوں پر خردمند آدمی، نینڈرتھل اور ڈینی سیواؤں کے بیچ تعلق کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ نوع انسانی کی ان تینوں اجناس کے بیچ اتنا فرق تو نہیں جتنا ایک گدھے اور گھوڑے کے بیچ ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب یہ ایک ہی نوع سے تعلق رکھنے والی مختلف آبادیاں بھی نہیں تھیں، جیسے بل ڈاگ اور ریشمی بالوں والے ہسپانوی کتے ہوتے ہیں۔ حیاتیاتی حقیقت سیاہ اور سفید نہیں ہوتی، ان حقائق میں یہاں اور وہاں کہیں نہ کہیں کوئی گتھی انسلجھی رہتی ہی ہے جو نہایت اہم ہوتی ہے۔ وہ اجناس مثال کے طور پر گھوڑے اور گدھے، یہ ایک ہی آبا کے یہاں سے ارتقاء کے عمل میں شامل ہوئے، وہ بھی ایک زمانے میں ایک ہی جنس یا نوع کی دو مختلف آبادیاں تھیں، جیسے آج بل ڈاگ اور ہسپانوی نسل کے کتے ہوتے ہیں۔ ارتقاء کے اس عمل میں ایک نقطہ ایسا آیا ہوگا جب یہ دونوں آبادیاں ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہو گئی تھیں۔ یہ آج جنسی ملاپ کے نتیجے میں زرخیز اولاد تو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن پہلے پہل شاذ و نادر ایسا ضرور رہا ہوگا کہ ان کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں کبھی کبھار غیر معمولی طور پر کوئی زرخیز اولاد پیدا ہو ہی جائے۔ یہ جینیاتی کھیل ہے، پھر کوئی جینیاتی تغیر پیدا ہوا اور اس جینیاتی لڑی کا آخری تعلق بھی ٹوٹ گیا، اور یہ دونوں ارتقاء کی راہ پر اپنے اپنے الگ راستوں پر چل پڑے۔ جدید تحقیق کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ غالباً آج سے 50,000 سال قبل خردمند آدمی، نینڈرتھل اور ڈینی سیوا جینیاتی اور ارتقائی لحاظ سے ایسے ہی کسی سرحدی نقطے پر پہنچ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یہ مکمل طور پر یا کہیں قطعی طور پر نوع انسانی کی مختلف اجناس نہیں رہی ہوں گی، لیکن ہم اگلے ابواب میں یہ بھی دیکھیں گے کہ خردمند آدمی، نینڈرتھل اور ڈینی سیوا انسانوں کے مقابلے میں بالکل ہی مختلف نوع ثابت ہوا۔ یہ فرق صرف جینیاتی کوڈ اور جسمانی خصوصیات کا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے مقابلے میں خردمند آدمی ذہنی اور سماجی صلاحیتوں کے معاملے میں یکسر مختلف تھا۔ اس کے باوجود یہ عین ممکن ہے کہ کبھی کبھار اور نادر موقعوں پر نینڈرتھل یا ڈینی سیوا انسانوں نے خردمند انسانوں کے ساتھ جنسی ملاپ کیا اور زرخیز اولاد کو جنم دیا ہو۔ یوں یہ آبادیاں آپ میں خلط ملط تو نہیں ہوئیں، لیکن نینڈرتھلوں اور ڈینی سیوا انسانوں کا کچھ خوش قسمت ڈی این اے خردمند آدمیوں کی جینیات کا حصہ بننے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ یہ آج تو خود کو یکتا سمجھنے والے انسان یعنی ہم خردمند آدمیوں کے لیے ایک لحاظ سے نہایت پریشان کن اور بوکھلا دینے والی حقیقت ہے، لیکن وہیں یہ خاصی ہی جان خیز بات بھی ہے۔ ذرا سوچئے، ہم جدید انسانوں کے آباء نے کسی زمانے میں ایک دوسری نوع کے جانور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تھا اور ان کے یہاں بچے بھی پیدا ہوئے تھے۔
یہ کیسی لرزہ دینے والی، پریشان کن لیکن سخت ہی جان خیز بات ہے۔ یہاں ایک نیا قصہ جنم لیتا ہے۔ چلو مان لیا کہ نینڈرتھل، ڈینیسیوا اور باقی کئی طرح کے انسان واقعی خردمند آدمی کی نسل کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوئے، تو پھر آخر کار وہ کہاں غائب ہو گئے؟ اس حوالے سے ایک امکان تو یہ ہے کہ خردمند آدمی نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ذرا سوچئے، ہم آدمیوں کا ایک گروہ بلقان کی وادی میں آن پہنچتا ہے، جہاں اس وادی میں نینڈرتھل سینکڑوں ہزار سال سے بسر کرتے آئے ہیں۔ نووارد آدمیوں کا گروہ اس علاقے میں ہرن کا شکار کھیلتا ہے، اور وہ گریاں اور بیریاں خود کے لیے جمع کر لیتا ہے جو نینڈرتھل انسانوں کی روایتی اور روزمرہ کی خوراک ہیں۔ یہ نووارد آدمی ان نینڈرتھل انسانوں کے مقابلے میں نہایت مستعد اور پختہ شکاری اور خوراک جمع کرنے کے ماہر ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہتر تکنیک اور برتر سماجی بندھن میں مہارت حاصل ہے۔ یوں وہ تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پورے علاقے میں پھیل جاتے ہیں۔ اب نینڈرتھل بیچارے وسائل سے محروم ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے خوراکی ضروریات پوری کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی آبادیاں گھٹنے لگتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سارے مر کھپ جاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جو کسی بھلے وقت میں اپنے نئے پڑوسیوں یعنی خردمند آدمیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہیں بسر کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے دوسرا امکان یہ ہے کہ وسائل کی جنگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بالآخر تشدد پر منتج ہوتی ہے۔ اس تشدد کا نتیجہ نسلی بنیادوں پر قتل عام کی صورت برآمد ہوتا ہے۔ جدید انسان یعنی خردمند آدمی کی خصلت میں برداشت بہت ہی کم ہے۔ یہ اس قدر کم ہے کہ آج جدید دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جلد کی رنگت، لہجے اور مذہب یا مسلک کے معمولی فرق کی بنیاد پر بھی آدمیوں نے دوسرے آدمیوں کی نسل در نسل کا قتل عام کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، قدیم زمانے میں آدمی ہم سے زیادہ برداشت کا حامل تھا؟ وہ بھی کسی ایک نسل نہیں بلکہ انسانوں کی ایک بالکل مختلف نوع سے متعلق اس کی برداشت کتنی رہی ہوگی؟ تو یہ عین ممکن ہے کہ جب آدمیوں نے نینڈرتھلوں کا سامنا کیا تو اس کا نتیجہ نوع انسانی کی تاریخ میں پہلے اور سب سے اہم نسلی بنیادوں پر صفائی کی صورت ہی برآمد ہوا ہوگا۔ اس وقت جو بھی صورتحال رہی ہو، نینڈرتھل اور دوسری انسانی انواع آج بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا اگر اور مگر بنا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر نینڈرتھل اور ڈینیسیوا انسان بھی ہم خردمند آدمیوں کے ساتھ بقا کی منزلیں پار کر لیتے تو یہ دنیا کیسی دنیا ہوتی؟ ایسی دنیا جہاں انسان کی کئی انواع اکٹھی بسر رکھتی تو کس طرح کی تہذیب، ثقافت، سیاست اور سماجی ڈھانچے پائے جاتے؟ مثال کے طور پر مذاہب اور عقیدے کیا طور اختیار کرتے؟ کیا تورات کا پہلا باب نینڈرتھلوں کو بھی آدم اور حوا کی اولاد قرار دیتا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام آدم زادوں کے ساتھ ساتھ ڈینیسیوا انسانوں کے گناہوں کے لیے بھی سولی چڑھ جاتے؟ کیا قرآن میں جنت کے حوالے سے آدم کی اولاد آدمیوں ہی نہیں بلکہ دوسری انواع کے نیک اور متقی انسانوں کے لیے بھی بشارت دی جاتی؟ کیا نینڈرتھل جنگجوؤں کو رومی افواج کے لشکروں میں جگہ مل پاتی؟ کیا ڈینیسیوا انسان باقی خردمند آدمیوں کی طرح چینی سلطنت اور درباروں میں جگہ بنا پاتے؟ کیا امریکہ کے اعلان آزادی کی دستاویز میں صرف آدمی ہی نہیں بلکہ انسان کی ہر نسل اور نوع کے حقوق کے تحفظ برابر قرار دینے کا وعدہ کیا جاتا؟ کارل مارکس کا کیا ہوتا؟ کیا وہ بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے والے ہر مزدور، چاہے اس کی رنگ، نسل اور ذات کے علاوہ جنس اور نوع بھی بھلے جو رہی ہو، اکٹھا ہونے کا پیغام دے پاتے؟ بات یہ ہے کہ پچھلے 10,000 برسوں میں خردمند آدمی اپنی ایکتائی کی حقیقت سے
اس قدر مانوس ہو چکا ہے کہ اس کے لیے کسی دوسری صورت بارے سوچ پانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے والی دوسری انواع ہمارے بہن اور بھائیوں کی عدم وجودگی کا نتیجہ ہے کہ ہم انتہائی آسانی کے ساتھ تخلیق کے تصور پر ایمان لا سکتے ہیں۔ آج یہ ایسا کرشمہ نظر آتا ہے کہ جس میں ہم انسان یعنی خردمند آدمی باقی کے جانوروں سے ممتاز ہیں۔ ہم ایسے یکتا تصور کیے جا سکتے ہیں کہ گویا ہم ان سے بالکل ہی الگ ہیں۔ ہمارے اور ان کے بیچ ایک درز ہے، ایک ایسا شگاف ہے جو ہمیں باقی کے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ جب ڈارون نے اسی حقیقت کی جانب توجہ دلائی، یعنی کہا کہ آدمی بھی دراصل جانوروں کی ہی ایک قسم ہے، تو گویا طوفان آ گیا۔ آدمیوں کی اکثریت غصے سے پاگل ہو گئی۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو اس نظریے سے سخت اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر نینڈرتھل آج باقی ہوتے تو کیا ہم پھر بھی خود کو ان سے مختلف مخلوق ماننے پر مصر رہتے؟ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے یعنی خردمند آدمیوں کے آباء نے نینڈرتھل انسانوں کا صفایا کر دیا تھا۔ ان میں اور ہم میں اتنی قدریں مشترک تھیں کہ انہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا، وہیں وہ ہم سے اس قدر مختلف تھے کہ انہیں برداشت کرنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ اس زمن میں خردمند آدمی کو قصوروار ٹھہرائیں یا نہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی آدمی نے کسی نئی جگہ پر بسیرا کیا ہے، وہاں کی آبائی آبادیاں رفتہ رفتہ ناپید ہو کر نیست و نابود ہو گئیں۔ انسانوں کی سولو نامی نوع کے ملنے والی باقیات 50,000 سال پرانی ہیں۔ بے سوا انسان اس کے کچھ ہی عرصے بعد معدوم ہو گئے۔ نینڈرتھل 30,000 سال پہلے ختم ہوئے۔ آخری بونے انسان فلورس جزیرے پر بسر رکھتے تھے۔ ان کی قسم کا دیا 12,000 سال پہلے بجھ گیا۔ ان کی باقیات صرف ہڈیوں، پتھر کے اوزاروں، ہتھیاروں، ہمارے جینیاتی مادے میں ڈی این اے کی چند لڑیوں اور کئی اہم سوالات کی شکل میں رہ گئی ہیں۔ اس دور کے انسانوں کی باقیات میں ہم بھی تو شامل ہیں۔ ہم جو خود کو خردمند آدمی کہلواتے ہیں، بنی نوع انسان کی آخری جنس، باقی بچ جانے والی نوع ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہم آدمی ہیں۔ اب دنیا میں انسانوں کی صرف ایک ہی قسم ہے، خردمند آدمی باقی ہے۔ آخر آدمی کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ ہم آدمیوں نے آخر اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے دور دراز کونوں اور ماحولیاتی لحاظ سے انتہائی مختلف مسکنوں میں تباہ منا کر کیوں کر بسر اختیار کر لی؟ ہم نے بنی نوع انسان کی باقی قسموں اور اجناس کو آخر گمنامی میں کیسے دھکیل دیا؟ دوسرے انسان، بالخصوص نینڈرتھل، جو کہیں بڑھ کر مضبوط اور بڑے دماغوں جو سخت موسم میں گزارا بھی کر لیتے تھے، آدمی کی یورش کا سامنا کیوں نہ کر سکے؟ یہ سوالات نہایت اہم ہیں، اور جوں جوں سوچتے جائیں یہ بحث غضب اور شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ ان سارے سوالوں کا غالباً ایک ہی جواب ہے۔ یہ وہ شے ہے جو اس بحث کو جاری رکھنے بلکہ شروع کرنے کا باعث بھی ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ آدمی نے دنیا اس لیے فتح کی کیونکہ وہ بولی یعنی لینگویج ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔